بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ ایک مرد درویش اس نے دنیا سے رشتہ توڑ کر اپنے مالک حقیقی سے رابطہ قائم کر لیا تھا۔ اس کے لیے اس نے آبادی سے دور جنگل میں ڈیرا جما لیا، دن رات عبادت و ریاضت میں مصروف رہتا۔ اس درویش خدا مست کی خوراک جنگلی پھل تھے۔ اسے ایک روز نہ جانے کیا سوجی کہ وہ اپنے اللہ سے یہ عہد کر بیٹھا کہ آئندہ وہ نہ تو پھل توڑ کر کھائے گا نہ کسی کا توڑا ہوا پھل قبول کرے گا۔ وہ صرف ایسے پھل کھائے گا جو ہوا سے ٹوٹ کر زمین پر آ گرا ہو۔ برسوں تک اس عہد پر قائم رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک مرتبہ 5 روز تک کسی درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ وہ ایک جگہ گھوم رہا تھا کہ اسے امرود کے درخت نظر آئے جن پر بہت عمدہ پھل لگا ہوا تھا۔ اس نے صبر کا دامن بمشکل تھامے رکھا۔ پھر ہوا چلی۔ اس کا خیال تھا کہ امرود ہوا سے ضرور زمین پر گریں گے، مگر ایک امرود بھی نہ گرا۔ درویش کا نفس بے قابو ہو رہا تھا۔ پھر صبر کا دامن جو ٹوٹا تو درویش نے ہاتھ لمبا کر کے امرود توڑ لیا اور یوں اللہ سے کیا ہوا عہد اس نے توڑ دیا۔ اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور کہیں سے ڈاکوؤں کا ایک گروہ اس طرف آ نکلا۔ یہ لوگ رات کو شہروں بستیوں میں جا کر لوٹتے اور دن کو واپس آ کر یہاں چھپ جاتے۔ کوتوالے شہر کو خبر ہوئی۔ اس نے ایک سپاہیوں کا جتھا ان کے پیچھے روانہ کر دیا۔ یہ ڈاکو گرفتار ہوئے۔ چونکہ درویش بھی وہاں قریب ہی تھا، انہیں بھی ان ڈاکوؤں کا ساتھی سمجھ کر پکڑ کر لے گئے۔ ان سب کو جیل میں قید کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ فیصلہ یہ سنایا گیا کہ ان میں سے ہر ایک کا بایاں پاؤں اور سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جلاد نے حکم کی تعمیل میں تلوار چلانی شروع کر دی۔ درویش کا دایاں ہاتھ کٹ گیا۔ جلاد ان کا بایاں پاؤں کاٹنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ گھوڑ سوار بڑی تیزی سے کہیں سے آن پہنچا۔ اس نے جلاد کو للکارا، ارے مردود، کچھ تو خیال کر، یہ شخص بہت بڑا شیخ اور وقت کا ابدال ہے، تو نے یہ کیا ظلم کیا، اللہ کے عذاب کا انتظار کر۔ گھوڑ سوار کا یہ بیان سنتے ہی جلاد کانپا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ وہ گھبرایا ہوا سیدھا کوتوالے شہر کے پاس پہنچا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کوتوال دوڑتا ہوا آیا اور درویش خدا مست سے عرض کی کہ اللہ کے مقبول بندے، مجھے علم نہ تھا کہ آپ کون ہیں، یہ سب لا علمی میں ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے۔ درویش بولے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جس گناہ کی وجہ سے میرا ہاتھ کٹا ہے وہ میرے علم میں ہے، تو جانتا ہے مگر بے فکر رہ۔ اب لوگوں میں یہ درویش ہاتھ کٹا درویش مشہور ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کوئی شخص بے وقت اجازت لیے بغیر درویش کی جھونپڑی میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ درویش اپنے ہاتھ سے اپنی گودڑی میں پیمند لگا رہا ہے۔ وہ بہت حیران ہوا اور پوچھا، اے مرد بزرگ، یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کا تو ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا مگر دیکھتا ہوں کہ آپ دونوں ہاتھوں سے صحیح سلامت ہیں۔ بندہ خدا،
तुम बिला इजाज़त मेरी इस कुटिया में कैसे घुस आए? उसने बड़ी इनकसारी से जवाब दिया, हज़रत दरअसल मैं शौक़ दीदार से मग़लूब होकर यह हरकत कर बैठा हूँ और मुआफ़ी का तलबगार हूँ। दरवेश बोले, ठीक है, अगर तू गलती से ये सब कुछ देख बैठा है तो मुझसे एक वादा कर कि ज़िंदगी में इसका ज़िक्र किसी से कभी नहीं करेगा। झोंपड़ी के बाहर भी बहुत सारे लोग जमा थे, जिन्होंने सुराख से झांक कर देख लिया था कि दरवेश के तो दोनों हाथ सही सलामत हैं और जिनसे वो काम लेते हैं। इस तरह उस दरवेश का राज खुल चुका था। दरवेश ने दिल में कहा, है मेरे अल्लाह, इस हिकमत से तेरी ज़ात वाकिफ़ है, मैं तो ये राज छुपाना चाहता था, तूने इसे ज़ाहिर कर दिया। इसी लम्हे दरवेश को अल्लाह ने इल्का किया कि जिस वक्त तेरा हाथ काटा गया था, लोग ये समझने लगे थे कि तूने मक्र फरेब का जाल बिछा रखा है और दर हकीकत तू दरवेश नहीं। ये बात हमें पसंद न आई कि लोग अल्लाह वालों के बारे में ऐसी बदगुमानी के शिकार हों। हमने तेरी करामत इन लोगों पर ज़ाहिर कर दी। हमने ऐसा लोगों की खैरखाही के लिए किया है। दरवेश ने एक नारा मस्ताना लगाया, रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह करता हुआ सजदे में गिर गया। रोता जाता था और कहता जाता था, ऐ रब्बे कायनात, तू मालिक है, तू जो करता है वो तेरी हिकमत होती है, हम सब की तकसीरें माफ़ फरमा दे। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, रहीम व करीम है, वो अपनी हिकमतों को बेहतर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।